اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42 ہماری جاری ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آیت نمبر 42 کے جو الفاظ تھے جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے شرح المفردات میں اور ایضاحات النحویہ میں ہمیں تفصیل سے سمجھا دیے تھے، وہ ہم نے مکمل کر لیے تھے۔ ایضاحات النحویہ کا کچھ حصہ جو کہ ناجن اسم منقوص کے حوالے سے تھا وہ ہمارے ذمہ باقی ہے، اس کو اور انشاءاللہ تعالی اس آیت کے انیلسس کو ہم اس لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آیت کو ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ آیت نمبر 42 جو کہ آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اس کو تلاوت کر دیتا ہوں کہ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ تو ایضاحات النحویہ میں ناجن کے حوالے سے جو انفارمیشن رہتی ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ناجن جو ہے یہ اسم منقوص یعنی اس میں منقوص ہے، اصلہ ناجیون، اس کی اصل جو ہے وہ ناجیون ہے۔ نون، جیم اور واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ ان روٹ لیٹرز کو جب ہم اسم الفاعل کے پیٹرن پر ڈھالتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ناجیون، اور پھر ناجیون میں واو کو ما قبل زیر ہونے کی وجہ سے یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے ناجیون۔ تو اس کی اصل ہے ناجیون، اور پھر ناجیون سے یہ ناجن جو ہے مرفوع اور مجرور فارم میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں کہ مثل کاتب، جیسے کہ کاتب ہوتا ہے، یعنی کاتب جس طرح کاتب کا صیغہ ہے نا، فاعل کا وزن ہے، اسی طرح یہ ناجیون جو ہے یہ بھی فاعل ان کے وزن پر ہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ حذفت منہ ضمۃ الرفع، اس میں سے جو رفع کا ضمہ ہے نا اس کو حذف کر دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناجیون میں یہ جو ضمہ ہے جو کہ رفع کی علامت ہے واحد اسم کے لیے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ فَالْتَقَى ساکنانی، جب حذف کیا گیا تو پھر دو ساکن اکٹھے ہو گئے یعنی ناجین بن گیا۔ الیاء والنون، یعنی وہ جو دو ساکن ہیں وہ یا اور نون ہیں۔ فَحُذِفَتِ الْیاء، پھر یا کو حذف کر دیا گیا۔ فَانْتَقَلَتْ التَّنْوِینُ إِلَى الْعَيْنِ، اور پھر تنوین کو عین کلمہ پر منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ ناجیون سے ناجین اور پھر ناجن بن گیا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید بتا رہے ہیں کہ لا تثبتو، یہ سا با اور تا مادے کو استعمال کرتے ہوئے ثبت یثبتو قائم رہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہے، تو یہ ہے لفظ لا تثبتو۔ لا تثبتو یا المنقوص الا فی ثلاث حالات، بتا رہے ہیں کہ یا منقوص جو ہے یعنی منقوص کی یا جو ہے یہ باقی رہتی ہے تین حالات میں، تین حالات میں یہ باقی رہتی ہے یعنی ڈراپ نہیں ہوتی۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ان یکونا محلن بال، جب یہ ال کے ذریعے آراستہ ہو، یعنی جب اس پہ اسم منقوص پہ ال داخل ہوا ہو تو یا باقی رہتی ہے، ڈراپ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ان ناجی، اب یہاں پر دیکھیں ناجن تھا، اس پہ ال داخل کیا گیا تو یا جو ہے وہ واپس آ گئی، یعنی وہ برقرار رہی اوریجنل حالت میں اگر ہم سامنے رکھیں تو الناجی، الوادی، القاضی۔ تو پہلی حالت کون سی بتائی ہے کہ جب ال داخل ہو اس میں منقوص پر۔ دوسری حالت بتا رہے ہیں ان یکون مضافن، جب اس میں منقوص مضاف ہو، مثال کے طور پر وادی العقیقی، تو یہاں پر وادی کا لفظ جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے، لہٰذا یا جو ہے یہ حذف نہیں ہوئی۔ اسی طرح قاضی المدینہ تھی، اسی طرح محامد دفاعی۔ اور تیسری حالت یا تیسری صورت جس میں یا جو ہے اس میں منقوص کی وہ قائم رہتی ہے، ڈراپ نہیں ہوتی، وہ ہے ان یکون منصوباً، جب وہ منصوب ہو، مثال کے طور پر سألت قاضیا رأیت جانیا۔ تو یہ وہی صورت ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ناجن یہ جو ہے مرفوع اور مجرور فارم میں تو ایسے ہی لکھا جائے گا، لیکن منصوب فارم میں یہ اپنی اوریجنل فارم جس طرح دوسرے اسماء لکھے جاتے ہیں اسی طرح لکھا اور پڑھا جائے گا، جیسے ناجین۔ تو الحمدللہ یہ ساری باتیں ہم نے سمجھ لی۔ آگے چلتے ہیں، آگے بتا رہے ہیں کہ تقدر فیہ علامت الرفع والجر، یعنی
رفع اور جر کی جو علامات ہیں اس میں مقدر ہوتی ہیں، وتظہر علامت النصبی، اور نصب کی علامت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ سأل القاضی المحامیہ عن الجانی، تو 3 اسماء منقوص کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بڑی خوبصورت ایگزامپل دی ہے کہ قاضی نے سوال کیا وکیل سے کس کے بارے میں؟ مجرم کے بارے میں۔ تو یہاں پر قاضی اس میں منقوص ہے، محامی اس میں منقوص ہے، جانی اس میں منقوص ہے۔ قاضی اور جانی جو ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اعراب پتہ نہیں چل رہا، تو یہاں پر اعراب کی جو علامت ہے، رفع کی علامت اور جر کی علامت، وہ مقدر ہے یعنی پوشیدہ ہے۔ ان کی وجہ سے ظاہر بات ہے اس میں مجرور ہونا ہے، تو واحد کی مجرور فارم جو ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے، لہٰذا بتا رہے ہیں کہ یہاں پر الجانی جو ہے یہاں پر جر کی علامت جو ہے وہ مقدر ہے، زیر مقدر ہے۔ اور قاضی جو ہے القاضی، یہ سآلہ فعل کے لیے فاعل ہے، تو جو رفع کی علامت ہے فاعل کے لیے پیش، وہ یہاں پر مقدر ہے۔ ہاں المحامیہ چونکہ مفعول بہ ہے اس لیے یہاں پر نصب کی علامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی بات کو تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں، فا القاضی فاعل مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ، الجانی مجرور وعلامت جرہ کسرۃ مقدرۃ، والمحامیہ منصوب وعلامت نصبہ فتحۃ ظاہرۃ۔ تو یہ خاص ٹرمینالوجی ہے جو آپ کو اعراب کی کتابوں میں ملے گی، تو اس کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ مزید بتا رہے ہیں کہ اما المنقوص المحذوف الیاء، جہاں تک وہ منقوص جو کہ یا کے حذف کے ساتھ آتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، فیقال فی اعرابہ کما یاتی، تو اس کے اعراب کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے کہ نیچے آ رہا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذہب جانن الی محامن، جانن یہاں پر فاعل مرفوع ہے، وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ۔ تو یہ ٹرمینالوجی اچھی طرح سمجھ لیں آپ۔ جانن میں جو رفع کی علامت ہے ضمہ، وہ مقدرہ ہے، اور کس پہ ہے؟ جائے محذوفہ پر وہ پوشیدہ ہے۔ ومحامن مجرور بإلی وعلامت جرہ کسرۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ۔ تو الحمدللہ اس میں منقوص کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ایضاحات النحویہ میں ایک اور پوائنٹ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ظن انہ ناجن کے حوالے سے، کہ ظن تتعدی الی مفعولین، کہ ظن فعل جو ہے یہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اصلہما مبتدأ و خبر، اور اصل میں وہ دونوں جو مفعول جو ہیں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ گویا یہ ظن فعل جو ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر الامتحان سہل، امتحان آسان ہے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں الامتحان مبتدا ہے، سہل خبر ہے، تو اس پہ جب ظن داخل کریں گے تو جملہ بنے گا اظن الامتحان سہلا، میں امتحان کو آسان گمان کرتا ہوں۔ تو الامتحانہ مفعول بہ اول بن گیا اور سہلن جو ہے مفعول بہ ثانی ہو گیا۔ ایکچولی یہ دونوں مبتدا اور خبر تھے اصلاً۔ اور اس طرح دوسری اگزامپل دے رہے ہیں، انت طالبن، تو طالب علم ہے، ظننتک طالبا، میں نے تجھے طالب علم گمان کیا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وقد یاتی بعدہا انا و معمولاہا، اور کبھی کبھار اس کے بعد انا اور اس کا معمول آتا ہے، جیسے کہ اظن ان الامتحان سہل، یعنی جملہ اسمیہ پہ جب ہم جانتے ہیں انا یا انا داخل ہوتا ہے تو مبتدا منصوب ہو جاتا ہے، خبر مرفوع رہتی ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات ظن یا اس کے مشتقات کے بعد جو ہے انا آتا ہے اور اس کے معمول آتے ہیں، معمول سے مراد انا کا اسم اور انا کی خبر آتے ہیں۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لہٰذا اسی کو ذکر کر کے بتا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وَيُقَالُ حِينَئِذٍ، اور اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ انا و اسمہا و خبرها سدت مسد المفعولین، کہ انا اور اس کا اسم اور اس کی خبر جو ہے یہ قائم مقام 2 مفعولوں کے ہے، تو قائم مقام 2 مفعولوں کے اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اگر تو مبتدا اور خبر اوریجنل فارم میں ہو تو 2 مفعول بیان کر دیے جاتے ہیں، اور اگر انا کے ذریعے آئیں تو پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ قائم مقام 2 مفعولوں کے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اعراب کی طرف۔ تو جو ہم نے پہلا جملہ کیا تھا اس جملے کا ہم اعراب اب باقاعدہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ واو کو استنافیہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، قال فعل ہے، اور یہ بات میں آپ کو اچھی طرح بتا چکا ہوں کہ جب بھی قال فعل آتا ہے آپ نے کچھ چیزیں قال فعل کے حوالے سے لازماً نوٹ کرنی ہے کہ قال کا فاعل کون ہے، پھر قال کا مفعول کون ہے،
اور پھر قال کا متعلق کون ہے۔ قال کا متعلق جو ہے وہ لام کے ساتھ آئے گا، اور قال کا مفعول جو ہے وہ مقول القول ہوگا، یعنی جو بات کہی گئی ہوگی وہ قال کا مفعول ہوگا جسے مقول القول کہا جاتا ہے۔ تو قال فعل ہے، اس کا فاعل ہمیں آگے مرفوع نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے جو کہ یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے اسی کو ہم اس کا فاعل قرار دے دیں گے۔ اس کے بعد للذی آ رہا ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ متعلق ہو جائے گا قال فعل کے لیے۔ الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول جب بھی آتا ہے اس کا صلہ ضرور ہوتا ہے۔ صلہ آگے آ رہا ہے ظنہ کی صورت میں، اور ظنہ فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے کیونکہ آگے ہمیں مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ظنہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ صلۃ الموصول بن جائے گا الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ محلاً مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا قال فعل کے لیے، اور پھر قال فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ یہاں تک ہم نے اینالائز کر لیا ہے، لیکن یہ جملہ چونکہ آگے چل رہا ہے لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ انہو سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس کو ہم کیا بنائیں گے۔ تو بہرحال اس کو ہم الگ سے اینالائز کرتے ہیں۔ انا جیسا کہ ہم جانتے ہیں حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے ایک اسم ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک خبر ڈیمانڈ کرتا ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے۔ انا کا اسم جو ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ ناجن جو ہے یہ اسم منقوص ہے، اس پہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ ناجن جو ہے یہ مرفوع فارم بھی ہو سکتی ہے اور مجرور فارم بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں چونکہ انا کی خبر چاہیے جو کہ مرفوع ہوتی ہے لہٰذا یہ ہم مرفوع کنسیڈر کریں گے۔ ناجن یہ اسم فاعل ہے اور یہ خبر ہے انا کی۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ کیا بنتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انا جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، لیکن انا جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ جملے کو جملہ رہنے نہیں دیتا بلکہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، یعنی اسے مصدر کی تعویل میں ہم لے آتے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر انہ ناجن جو ہے یہ بتاویل مفرد یعنی مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ ظنہ کے لیے مفعول بھی بنے گا، اور ظنہ جو ہے یہ ان افعال میں سے ہے جو کہ دو مفعول جاتے ہیں، لہٰذا یہ جو انہ ناجن ہے یہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہوگا۔ یہاں تک میں نے انالیسس کر دیا، لیکن آگے بات چل رہی ہے وہ ہے منہما۔ منہما جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے ان کو محمود صافی صاحب نے حال قرار دیا ہے ناجن اسم الفاعل کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نا اس کے لیے۔ تو گویا ناجن منہما کا انالیسس ڈیٹیلڈ انالیسس کچھ یوں ہوگا کہ ناجن صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل ذوالحال ہے، اور منہما جار مجرور جو ہے یہ حال ہے، پھر ہوا ضمیر مرفوع متصل ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بنا ناجن صیغہ صفت اسم الفاعل کے لیے، اور صیغہ صفت اسم الفاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ انا کے لیے خبر بن گیا۔ تو گرامر والے اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ترکیب کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو مختصر ترکیب ہے، جو رائج ترکیب ہے وہ رکھ دی ہے۔ تو الحمدللہ اب تک ہمارے سامنے جو چیزیں آئی ہیں وہ قال کا فاعل آ گیا جو کہ ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور قال کا متعلق آ گیا جو کہ للذی جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ اب جو قال کا مفعول ہے یا مقول القول ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اذکرنی عند ربک۔ اب یہ مقول القول یعنی مفعول بھی ہے، اس کو ہم انالائز کرتے ہیں تو یہ آپ کو پورا ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو اذکر فعل امر ہے، جب بھی فعل امر آتا ہے اس کا فاعل ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ہوتا ہے، تو انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور نون وقایا ہے یا متکلم جو ہے ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی ہو گیا۔ عند ربک جو ہے یہ ظرف ہے جس میں عند ظرف ہے، اور ربی کا مضاف الیہ ہے جس میں رب پھر مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کاف ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہ عند ربی کا جو ہے یہ مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ پھر اذکرنی عند ربک جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مفعول بھی مقول القول بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور پھر قال فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی اتنا حصہ جو ہے ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ اس میں پہلا حصہ ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ۔ فا اس میں عاطفہ ہے، انسا فعل ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ مرفوع اسم ہمیں الشیطان نظر آ رہا ہے، لہٰذا
الشیطان جو ہے انسا فعل کے لیے فاعل ہے، ہا کی ضمیر جو انسا کے ساتھ لگی ہے ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اور یہ مفعول بہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے خان صاحب کی ڈکشنری میں انسا فعل کے معنی دیکھے تھے کہ کسی دوسرے کو کوئی چیز بھلا دینا، تو گویا یہ وہ فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے، یعنی کسی کو بھلا دینا اور کوئی چیز بھلا دینا۔ تو اب یہاں پر دونوں مفعول آ رہے ہیں، ایک ہا کی ضمیر جو انسا فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ایک مفعول جو ہے وہ ذکر ربی ہی ہے جو کہ مرکب اضافی بلکہ پیچیدہ مرکب اضافی کی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ ذکر مضاف ہے، رب کا لفظ جو ہے مضاف الیہ بھی ہے مضاف بھی ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، گویا پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے مفعول ثانی بن رہا ہے انسا فعل کے لیے۔ انسا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ یہ پورشن بھی انالائز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں آخری حصے کی طرف اس آیت کے، اور وہ ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ۔ اس میں فا جو ہے وہ عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، لبث فعل ہے اور پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا کی ضمیر جو ہے وہ مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دے دیں گے اور وہ ضمیر جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹے گی۔ فِی السِّجْنِ جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا لبث فعل کے۔ بضع سنین جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہو جائے گا جس میں بضع مضاف ہے یعنی ظرف ہے اور سنین جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور یہ ظرف کی صورت میں متعلق بن جائے گا، مفعول فی بھی ہم اس کو قرار دے سکتے ہیں۔ گویا لبث فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں اپنے دونوں متعلقوں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں لبث فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ جی جو ہم نے 3 پارٹ کیے تھے اس آیت کے، ان تینوں کو ہم نے انالائز کر دیا، ان کا ڈیٹیلڈ انالیسس بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو محمود صافی صاحب نے جو جملوں کا اعراب ذکر کیا ہے اس میں پہلا جملہ انہوں نے بنایا ہے کالا فعل والا، اس کو انہوں نے لا محل لہا استئنافیہ قرار دیا ہے۔ ظنہ والا جملہ جو ہے انہوں نے اس کو صلۃ الموصول الذی کے لیے قرار دیا ہے۔ اذکرنی اس کو انہوں نے محلاً منصوب مقول القول قرار دیا ہے، بالکل ہم نے بھی ایسے ہی کام کیا ہے۔ اور جملہ انساہ الشیطان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لا محل لہا معطوفہ علی مقدر ای فخرج فانساہ، یعنی فانساہ الشیطان کو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ یہاں پر فا جو ہے عاطفہ ہے اور اس سے پہلے جو ایک جملہ ہے وہ محذوف ہے اور وہ ہے فخرج، یعنی پھر وہ باہر نکلا، فانساہ پھر اس کو بھلا دیا شیطان نے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کا انالیسس کیا ہے، اور پھر پوائنٹ بھی وہ ایک مزید بتا رہے ہیں یہاں پر جو کہ حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الضَّمِيرُ الْغَائِبُ فِي أَنْسَاهُ يَعُودُ عَلَى يُوسُف، اور اگر ضمیر غائب جو ہے انساہو میں جو ضمیر غائب ہے یہ یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹے تو پھر جو جملہ ہے وہ جملہ مستانفہ ہوگا، یعنی فا کو انہوں نے عاطفہ بھی قرار دیا ہے اور فا کو انہوں نے مستانفہ بھی قرار دیا ہے، اور دونوں صورتوں میں انہوں نے بات ہمیں سمجھا دی ہے۔ اور آخری جملہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، اس کے بارے میں محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ لا محل لہا معطوفہ ہے اور انساہ الشیطان پر اس کا عطف ہے۔ تو الحمدللہ جی اعراب بھی ہمارا مکمل ہو گیا اس آیت کا۔ اب اس آیت کے حوالے سے جو آخری چیز ہے وہ ہے اس آیت کا ترجمہ، اور ترجمے کے لیے ہم خدمات حاصل کریں گے عبدالسلام صاحب کی۔ عبدالسلام صاحب ترجمہ کر رہے ہیں اس آیت کا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ بے شک وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے۔ کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی ہی، تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ تو الحمدللہ جی اس آیت کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یوں ہماری سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔